کہ اگر کوئی عورت ان 3 کاموں کو اپنا لے تو شوہر کے دل میں بے پناہ اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ 3 ایسے طریقے، 3 ایسی ٹرک جس کو ہر عورت کو ان 3 طریقوں کو اپنانا چاہیے، اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ یہ 3 طریقے جس عورت کی زندگی میں آ جائیں اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی اور اس کے شوہر کے دل میں بے پناہ ایسی عورت کے لیے محبت ہو جائے گی۔ اور جو عورت یہ کام کر لے، ان 3 کاموں کو انجام دے لے، تو اس کا شوہر اس کو بے پناہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ وہ کون سے طریقے ہیں؟ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب شوہر تھکا ماندہ پریشان ہو کر گھر پہ آتا ہے تو بیویاں، عورتیں شوہر کو دیکھ کے بجائے اس کے کہ وہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہو کہ وہ ان کا شوہر پورا دن تھکا ماندہ پریشان ہو کے گھر پہ آیا، تو بیویوں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں جب شوہر تھکا ماندہ گھر پہ آئے تو پھر ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت ٹوٹی پڑی ہو، چاہے وہ کتنا زیادہ پورا دن پریشان ہوئی ہوں، لیکن اس 1 منٹ جس وقت شوہر نے گھر میں انٹری کی، اس وقت عورتوں کو اس سے مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے، مسکرا کے بات کرنا چاہیے۔ جیسے ہی شوہر گھر کے اندر داخل ہو تو وہ اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ چاہتا ہے، تو عورت شوہر کو دیکھ کے مسکرا دے۔ اس کے مسکرانے سے شوہر کی آدھی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب شوہر گھر پہ آتا ہے وہ بھلے پورا دن بالکل صحیح رہیں، لیکن جیسے ہی شوہر انٹری کرتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، تو ان کے منہ ایسے بن جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے گویا کہ پورا پہاڑ ان کے اوپر مصیبتوں کا پورا دن ٹوٹ گیا ہو۔ تو اس سے پرہیز کیا جائے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قیامت کے دن ایک ایسی عورت کو لایا جائے گا کہ جیسے ہی وہ آئے گی لوگوں کی طرف تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندوں تم نے سجدہ کیوں کیا؟ وہ کہیں گے مولا ہم نے تجھے دیکھا، تیرے نور کو دیکھا۔ اللہ فرمائے گا میں بھی پردے سے باہر بھی نہیں آیا، تم نے کہاں سے میرا نور دیکھا؟ تو بندے کہیں گے مولا یہ نور کیسا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بندوں، اے میرے بندوں، یہ ایک عورت تھی جو دنیا میں جب اس کا شوہر تھکا ماندہ پریشان ہو کر گھر آتا تھا تو اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتی تھی۔ اس کا مسکرانا اکٹھا ہوتا رہا، ہوتے ہوتے وہ ایک نور بن گیا۔ اس عورت نے تمہاری جانب اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے، اس کے پیروں سے، اس کے قدموں سے جو نور اٹھائے تم اس کو میرا نور سمجھ رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عورت سفارش کر، تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو وہ عورت پھر سفارش کرے گی، اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی سفارش کا حق دے گا۔ تو کتنی زیادہ یہ بہتر بات ہے کہ جو عورت، شوہر جب گھر پہ داخل ہو تو عورت اس کو دیکھ کر مسکرا دے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ جب شوہر اپنی کسی ٹینشن میں مبتلا ہو، اپنی کسی فکر میں مبتلا ہو، تو پھر بیوی کو اپنی کوئی ٹینشن اس کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جب وہ دیکھے کہ شوہر کا دل و دماغ بالکل فری ہے اور مکمل طرح سے اس کی توجہ ہماری طرف ہے اور اس کے ذہن میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب وہ اپنی ٹینشن کو، اپنی فکر کو اس کے سامنے بیان کرے۔ اب پتہ چلے وہ ٹینشن میں، اپنے پہلے سے ٹینشن میں ہے، بیوی آ کے اس کو اپنی ٹینشنیں سنانا شروع کر دے تو پھر اس سے ٹینشن بڑھے گی اور وہ کہے گا چپ بیٹھو، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ تو وہ کہے گی لو ہماری ٹینشن نہیں سمجھ رہے، تو لڑائی ہوتی ہے۔ تو لڑائی کی بہت بڑی جڑ ایک یہ بھی بنتی ہے کہ وہ عورتیں ناقص العقل ہیں نا، عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقص العقل ہیں، کم عقل والی ہیں، تو اس لیے وہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتی ہیں۔ تیسری چیز ان کو یہ چاہیے کہ شوہر کے مال میں ذرہ برابر خیانت نہ کریں۔ شوہر نے جو پیسہ اپنی بیوی کے انڈر کیا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اس شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کریں، اور اس کو یہ بات بھی یاد رکھنا کہ چاہیے کہ شوہر کے مال میں، شوہر کے جو مال ہے اس میں صرف اس کی جو اس کی جائیداد ہے اس میں بیوی بھی شامل ہے، ایسا نہیں کہ وہ بیوی بھی مین، اسی بیوی پر شوہر کا حق ہے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ اس کے حق میں حق تلفی ذرہ برابر بھی نہ کرے۔ جو شوہر کا مال ہو یا کوئی چیز اس کی امانت کے طور پر شوہر نے بیوی کے پاس رکھوائی ہو تو اس میں سے ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلا کام، شوہر گھر میں داخل ہو، عورت اس کو دیکھ کر مسکرا دے۔ دوسرا کام، جب شوہر اپنی ٹینشن میں ہو تو بیوی اس سے اپنی ٹینشن نہ بیان کرے، اس کے سامنے اپنا دکھ درد بیان نہ کرے۔ تیسری چیز کہ جب شوہر کوئی اپنی بیوی کے پاس کوئی مال رکھوائے یا کوئی بھی امانت رکھوائے تو عورت اس میں خیانت نہ کرے۔ جو عورت ان 3 کاموں کو کر لے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ شوہر کا دل جیت لے گی اور شوہر اس سے بے پناہ محبت کرے گا، اور اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں
کہ لڑائی دنگوں سے جان بچی رہتی ہے، آخرت میں اس کے فائدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا میں بھی محبتیں قائم رکھتا ہے، آخرت میں اس پر پھر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہماری تمام ماں اور بہنوں کو ان تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔